لوہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوہو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں ہوا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب علامہ اقبال کی شاعری کا جواب کہتے ہیں یا رسول اللہ عالم آب و خاک اس دنیا میں یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے ظہور کی برکت ہے عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ لیکن اگلا جو مصرع ہے نا اس میں اقبال نے بہت خوبصورتی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شان بیان کی ہے کہتے ہیں ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب ذرہ ریگ کیا ہے یہ مٹی کا ذرہ نہیں صحرا ڈسٹ ذرہ ریگ کہتے ہیں صحرا کے ذرے کو اور اس مٹی میں آپ بیج بوئیں گے تو پودا نکلے گا درخت اگے گا ذرہ ریگ ریگستان میں تو درخت اگتا ہی نہیں ہے اور علامہ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو ذرہ ریگ کو آپ نے وہ زندگی عطا فرمائی جو سورج جب نکل رہا ہوتا تو اللہ اس کو وہ زندگی عطا فرمائی عالم آب خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ تو کو دیا تو نے طلوع آفتاب علامہ کا اگلا شعر سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک مختصر سا بات کر رہا ہوں بہت مختصر میرے والد حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد لاہور میں آپ کا مزار ہے دربار میں حضرت خواجہ گلفیض سید قلندر علی شاہ صاحب اللہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 1952 میں آپ نے حج کیا بائشی اس زمانے میں لوگ جاتے تھے پر بہت مختصر کر رہا ہوں بات کو مجید بھائی میرے ابا جی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صاحب کو حج کی مبارکباد دینے کے لیے قلعہ گجر سنگھ میں رہتے تھے لاہور میں میرے ابا جی کی پیر و مرشد ہم وہاں پہ گئے تو مدینہ طیبہ کی مکہ شریف کی منی مزدلفہ عرفات کی ساری باتیں ہو رہی تھی تو حضرت صاحب نے اس میں ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن مسجد نبی میں ایک شخص ظہر کی نماز کے پہلے سجدے میں گیا اور اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا پوری نماز ختم ہو گئی حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اسی صف میں تھے ہم دوبارہ جب عصر میں گئے تو وہ شخص اسی طرح پڑا ہوا تھا اور کسی نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا مغرب ہو گئی عشاء ہو گئی عشاء کے بعد مسجد کی انتظامیہ نے کہا شاید اس کی روح قفر سے انسری سے پرواز کر گئی اس کی وفات پا گیا اس کو جیسے ہی ہاتھ لگایا تو وہ چیخ مار کے اٹھا اس نے کہا نماز میں ہم جس ذات پر درود پڑھتے ہیں اس کے قدموں پہ میں نے سر رکھا تھا تم نے مجھے اٹھا دیا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام حضور کا عشق اگر نماز کا امام ہو تو پھر وہ نماز ہوتی ہے شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب دو بڑی اسلامی سلطنتیں سنجر اور شہنشاہ سلیم مغلیہ دور کی علامہ اقبال نے اوپر کے مصرعے میں دو بادشاہوں کا ذکر کیا اور نیچے میں اپنے دوسرے مصرعے ثانی میں دو فقراء کا ذکر کیا اوپر کے مصرعے میں سنجر کے بادشاہ اور سلیم بادشاہ کا ذکر کیا اور نچلے والا جو مصرعہ ہے اس کے اندر حضرت جنید بغدادی
حضرت بایزید بستانی کا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ راز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ راز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب جستجو عشق حضور اس طرح